اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت فرمائی گئی. اس سورت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اس صورت میں 3 آیتیں ہیں. اس صورت کا سب سے پہلا لفظ عصر سے اس کا نام بھی سورۃ العصر رکھ دیا گیا. یہ صورت قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن بالکل جامع صورت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں، اس صورت میں غور و فکر کر لیں، تو دین و دنیا کی درستگی کے لیے یہ صورت کافی ہو جائے. اتنی عظیم صورت ہے، گرچہ مختصر ہے، لیکن اگر اس کو ہم ذرا اس کی تفسیر ہو جائے، ذرا اس کی وضاحت ہو جائے، تو ہمارے شریعت کو یہ صورت سمیٹ دیتی ہے. ہماری شریعت کا مختصر تعارف یہ صورت ہمارے سامنے کروا دیتی ہے. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہے کہ انسان کے لیے یہ ایک صورت کافی ہے ہدایت پر آنے کی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملاقات کرتے، ملتے، تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے ایک دوسرے سے جب تک کہ ان میں ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتا، پھر وہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سورۃ العصر کی اہمیت ہمارے صحابہ کے درمیان کیا تھی کہ جب یہ ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا لیتے، ایمان تازہ ہو جاتا، حقائق سامنے آ جاتے، مختصراً اسلام کا تعارف ان کے سامنے ہو جاتا. تو اس قدر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس صورت کا اہتمام کیا کرتے تھے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. یہاں پر زمانے سے مراد دن اور رات کی یہ گردش جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا رد و بدل ہے. سورج نکل رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، پھر دن چڑھ رہا ہے، پھر سورج غروب ہو رہا ہے، پھر رات آ رہی ہے، پھر رات ڈھل رہی ہے، پھر سورج نکل رہا ہے، پھر صبح ہو رہی. یہ جو سائیکلنگ جو ہو رہی ہے،
یہ زمانہ ہے، اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ اسی طرح زمانے کا اس طرح گزرنا ترتیب کے ساتھ، دیکھیے جس طرح دن کا آنا، رات کا آنا، رات کا جانا، دن کا آنا، اس میں کبھی آپ خلل نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوا رات ہی رہ گئی دن ہی نہیں ہوا، صرف دن ہی رہا کبھی رات نہیں آئی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر دلالت کرنے والی چیز ہے کہ اس میں نقص نہیں ہے، کہ کبھی یہ چیز رکی ہی نہیں ہے، سورج برابر نکلتا رہا، چاند اپنے وقت پر آتا رہا، ستارے اپنے وقت پر چمکتے رہے، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، کیونکہ یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا نظام ہے جس نے بندے کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی، اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، کسی کو اختیار نہیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی، کسی اور کی قسم اٹھا لی، فقد اشرک، اس نے شرکیہ کام کیا۔ شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم آپ کھا نہیں سکتے، صرف کھائیں گے تو اللہ کی قسم۔ کوئی ماں کی قسم کھا رہا ہے، کوئی باپ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی تیری قسم بول رہا، کوئی میری قسم بول رہا، تو یہ چیزیں انسان کو شرک میں داخل کر دیتی ہیں، جو کہ آج ہمارے روزانہ کا معمول ہے، ایسی قسمیں کھا لینا۔ بھائی تیری قسم بول رہا ہوں، میں آ جاتا ہوں، تیری قسم کیوں بھائی؟ صرف اللہ کی ذات کی قسم، صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر زمانے کی اہمیت کو بتایا ہے، کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال، مہینے، دن، رات، اسی طرح گھنٹے اور منٹ ہے، یہ ہماری زندگی ہے، اور یہی ایک انسان کا سرمایہ ہے کہ جو چاہے وہ اسی وقت میں سمیٹ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا و آخرت کی عظیم منافع حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات کا بے بہا سرمایہ دے رکھا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کسی نقصان دہ کام میں اس زمانے کو، ہماری اس زندگی کو ہم لگا دیں تو پھر نفع کی امید لا حاصل ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھا کے ہمارے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ یہ جو زندگی، یہ جو زمانہ تمہیں مل رہا ہے، یہ بطور امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے ہر دن، پس اسے آزاد کر لیتا ہے یا پھر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ہر شخص جب صبح کرتا ہے، جب اسے زندگی کا ایک اور موقع ملتا ہے، اور زمانہ ملتا ہے، اور وقت اسے ملتا ہے، تو اس میں یا تو وہ اپنے نفس کو آزاد کر لیتا ہے جہنم سے، یا پھر اسے قید کر لیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر اس وقت کا صحیح استعمال ہوا، شریعت کے مطابق ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابع داری میں ہوا، تو اس نے نفس کو آزاد کر دیا۔ اگر خلاف شریعت کام کر کے ہم تجارت میں، معاملات میں، اپنی زندگی میں، گھریلو مسائل میں شریعت کے خلاف جا کر من چاہی زندگی گزاری، جیسا چاہا ٹائم پاس کے لیے وقت گزارا، تو پھر اس نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اگر اس وقت کا صحیح استعمال
اس نے نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے طریقے بتا دیے اس صورت میں کہ ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، ہر لحاظ سے وہ پچھڑا ہوا ہے۔ لیکن 4 چیزیں ایسی ہے جو انسان کے اس نقصان کو نفع میں بدل سکتی ہے، اس خسارے کو منافع سے بدل سکتی ہے، اس ہار کو جیت سے بدل سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ خسارے میں ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جو اس خسارے سے باہر ہیں۔ ان کی سب سے پہلی صفت ہے الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانا کیسے ہے؟ ایمان لانا سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین۔ یہ کیسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو ماننا زبان کے ذریعے سے، اظہار کرنا، دل میں تصدیق کرنا، دل سے تصدیق، زبان سے اظہار، اور اپنے جو اعضاء ہے، جو جسم کے جو پارٹس ہے، اس سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان ہے۔ 3 چیزوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ 6 چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ایک مسلمان بننے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایمان لانا کیسے ہے؟ دل سے پہلے مان لو، تصدیق دل سے ہونا، پھر زبان سے اس کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ صرف دل سے مانتا ہوں، میں زبان سے نہیں بولتا ہوں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دل سے ماننا بھی، زبان سے بولنا بھی، اور اپنے ہاتھوں پیروں سے کر کے بھی دکھانا۔ صرف بول رہا میں مسلمان ہوں، کبھی کچھ کرتا ہی، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں مالو، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، کچھ بھی خیر کا کام نہیں، صرف بول رہا وہ مسلمان ہوں، نہیں ہوتی۔ نقص آ گیا ایمان میں، ایمان کامل نہیں ہے۔ 3 چیزوں کا یہ 3 چیزیں ہمیشہ جاری رہنا، دل سے تصدیق ہمیشہ، زبان سے اقرار، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہمیں جسم کی شکل میں دیے ہیں ان کو حرکات میں لا کے ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا اگر اس طرح ہم نے ایمان کامل اللہ کی ذات پر ہم نے لا لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ہم نے مانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسولوں کو بھی ہم نے مانا ہے، اسی طرح آخرت کے دن پر بھی ہمارا کامل ایمان ہے، یقین ہے، اور اچھی بری تقدیر کو بھی ہم مانتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان کامل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، صرف اس پر بس نہیں کیا گیا کہ تم ایمان لائے کافی ہے، نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسا شخص نقصان سے نکلتا ہے۔ صرف ایمان لانے والا پھر نقصان کی طرف آ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے اس کو۔ ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کا انجام دینا بھی یہ بے حد ضروری ہے، خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے نکلنے کے لیے۔ یہ جو زمانہ، یہ جو زندگی ملی ہے، اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اعمال صالحہ کا انجام دینا بھی ضروری ہے۔ اب نیک عمل، کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو یہ عمل صالح کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف عمل مطلوب نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ عمل ہوگا تو صالح ہوگا، صرف عمل نہیں، صرف کام کر رہا ہوں میں۔ عمل کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو، نماز آپ جیسا چاہے پڑھ لے سکتے ہیں۔ حرکت، عمل کا مطلب ورک، کام، ایکشن میں آنا۔ اب نماز بولے جیسا چاہے ہو گیا، کام تو کر دیے نا ہم، نہیں، عمل کیسا ہونا ہے؟ صالح ہونا ہے۔ اب وہ صالح کیسا ہوگا کہ وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس کو بیان کرنا۔ اب جیسا بیان کرے وہ عمل بھی ویسے ہی ہم کریں گے، نہ اس میں کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے۔
یہ ہوتا ہے عمل صالح۔ عمل کا مطلب نہیں کہ جیسا چاہے میں کر لے رہا ہوں، جو دل میں آ کر لے رہا ہوں، بھائی اچھا کام ہے نا، بہتر کام ہے نا، کرنے میں کیا حرج ہے، ایسا بھی کر سکتے نا، 2.5% زکوٰۃ ہے، 50% دیتا ہوں میں، پیدل ہو جاتے آپ۔ جتنا بولے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ نماز بولے 4 رکعتیں پڑھیے آپ، کافی ہے آپ کے لیے، نہیں میں 8 پڑھ لیتا ہوں، میرے پاس دم 15 کا ہے، 2 دن پڑھتے آپ، تیسرے دن چھوڑ کے چل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شریعت کا مکلف اتنا ہی بنایا ہے جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، اتنی ہی عبادت اللہ کرو بولتا جتنا تم اپنے آپ کو سنبھال کے کر سکتے۔ زیادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جتنا دیا ہے ہماری طبیعت کو لگنے کا دیا ہے عمل، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو یاد رکھو اللہ دینے میں تھکتا نہیں، تم عمل کرتے کرتے تھک سکتے، لیکن اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین، عمل کا صالح ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ لوگ عمل آج بہت کر رہے ہیں، بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسے عمل کر رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں آ گئے لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل ہوگا تو صالح ہوگا، تبھی وہ نقصان سے باہر آئے گا، ورنہ اللہ نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، یہ صفت آپ کے پاس نہیں ہے عمل صالح کی، تو پھر خسارے میں چلے گئے آپ۔ ایمان ہونے کے بعد بھی عمل صالح نہیں ہونے کی وجہ سے آپ پھر خسارے میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ایمان اور عمل صالح دو لازم ملزم ہے، دو بھی چیزیں ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس عمل صالح ہوگا، اور جس کے پاس عمل صالح ہے پھر وہ اس کے پاس ایمان بھی ہوگا۔ دو بھی چیزیں آتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے، ایک نکل گئے تو پھر دوسری بھی نکلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو ایمان صرف اللہ پر ایمان ہے بلا وہ کبھی بھی پھر غیر اللہ کی پرستش کر سکتا ہو، کیونکہ عمل جو انسان کو ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتا وہ اس کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ کبھی بھی بھٹک سکتا، کوئی بھی آ کے اسے گمراہ کر سکتا، کیونکہ جس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا تھا اس چیز کو اس نے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ اب محترم سامعین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روک دیتی ہے۔ دو چیزیں، سب سے پہلی چیز ہے شبہات، شکوک، شک میں ڈالنا، خلاص۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس شیطان آتا، بولے فلاں چیز کو کون پیدا کیے؟ کہ فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال آ گیا آپ کے ذہن میں۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، بس اللہ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے لگ جائیں، نعوذ باللہ، گمراہ ہو گئے آپ، نکل گئے آپ، ایمان بھی گیا، عمل صالح بھی گیا، سب کچھ چلے گیا۔ بڑے بڑے عمل آپ نے کیے ہوں اپنی زندگی میں، لیکن اگر یہ شک تمہارے دل میں آ گیا کہ اللہ کو بھی نعوذ باللہ کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے بول کر، تو سب چلے گیا آپ کے پاس۔ شک بڑی ڈینجر چیز ہے۔ آج دشمنان اسلام یہی کام کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے لا کے اسلام کو ٹارگٹ کرنا کہ اسلام میں دیکھو کیسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، عورتوں پر ظلم ہے، پردے کی یہ ہے، پردے کے ذریعے سے ظلم ہے، فلاں چیز کے ذریعے سے ظلم ہے، رجم کی سزائیں، پتھرا مار کر ہلاک کرنا، کہتے کیا یہ اسلام ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے، نعوذ باللہ، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش۔ تو اس طرح شکوک و شبہات ڈال کر کیا کرتے ہیں، یہ اسلام سے ایک مسلمان کو متنفر کرتے ہیں، نفرت دلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری شریعت جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، زمانے کے لحاظ سے چل نہیں سکتی، یہ دقیانوسیت ہے، یہ وہ ایک زمانے میں چل گیا، 1400 سال پہلے ٹھیک تھا، یہ شریعت سب برابر اس زمانے کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن 1400 سال ہو گئے نا، اب اپڈیٹ ہونا ہے، ذہن کو کھولنا ہے، کتاب و سنت کو سائڈ میں رکھ دو، نئے نئے کتابیں نکالو۔ انٹلیکچوئل جو مفکرین آج کہلاتے ہیں، زمانے کو پڑھنے والے، ایسے لوگوں کی بات مانو، وہ تمہیں کو بڑی بات بتاتی ہے۔ کتاب و سنت 1400 سال پہلے آئے، یہ ختم، آؤٹ آف ڈیٹ ہے،
ایسی ذہنیت آج بنائی جا رہی ہے، بڑی اہم چیز ہے، خصوصاً جن کا تعلق جو کالج کی فیلڈ سے، نوجوان جو پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی یہ ذہنیت بن رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے جو انسان کو ایمان اور عمل صالح سے اس کے پاس سے یہ چیز ختم کرتی ہے، وہ ہے شہوات۔ ایک ہے شبہات، شک پیدا کرنا، دوسری شہوت، انسانی خواہش، اس کی طبیعت، کہ شیطان اگر سے دیکھتا ہے کہ اس کو شک میں میں نہیں ڈال سک رہا ہوں تو پھر وہ کیا کرتا، شہوات کے راستے سے ہمارے پاس آتا، نفسانی خواہشات جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے بھی روک دیتی ہے اور بعض اوقات برے اعمال میں یہ چیز ہمیں مبتلا کر دیتی ہے، گرچہ کہ وہ نظریہ اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری نہ سمجھتا ہو۔ بہت سارے لوگ ایمان عمل کی بات ٹھیک ہے، ضروری ہے کرنا، بولتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں میں ملوث، بڑے بڑے کبائر مبتلا، فحاشی بدکاری مبتلا ہے، عشق و معاشقے کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ۔ کسی اجنبی لڑکی سے بات کرنا گناہ نہیں ہے، نارمل، ایز اے نارمل کسی اور بات کر سکتے، کیا حرج ہے؟ حالانکہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا کسی اجنبی سے تعلق، بات ختم ہو گئی، اب راستہ فراہم نہیں کر سکتے، یہ شہوات ہے۔ یہ ادھر نیکی بھی آپ کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ادھر فون پہ بات بھی کریں گے، دل کو اطمینان ہے کہ میں نماز بھی پڑھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ایسا۔ اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے، شہوات میں مبتلا کرتا ہے، شبہات میں آپ کو ناکام ہو گیا وہ تو شہوات کے ذریعے سے آپ کو اپنے آپ میں پھنسا لیتا ہے۔ تو الغرض یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان و عمل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز بیان کی گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ بھی چیز بے حد اہم ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین کرنا، نصیحت کرنا، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ اچھے انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام ہی وصیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان خود ہی راست بازی اور حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، یعنی کہ بھائی میرے کو حق معلوم ہے، میں جو ہے چاہے کر لیتا ہوں، دوسرے سے میرے کو مطلب نہیں ہے، انہوں برا کر رہیں گے، ان کی برائی ان کے ساتھ، ان کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، میں تو صحیح رہتا ہوں، دوسرے سے میرے کو مطلب نہیں، یہ غلط ہے۔ لہذا خود بھی سنورنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرنا۔ ہم نیکی کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو دوسروں کو بھی ترغیب دلانا ہے اس سلسلے میں، گرچہ کہ آپ انہیں کہیں تو آپ کی بات نہ مانی الگ بات ہے، کیونکہ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، بس توفیق نہیں دے سکتے اس کو، آپ عمل زبردستی نہیں کروا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، بھائی بات پہنچاؤ، نصیحت تو کرو کم از کم۔ آپ کا پڑوسی ہے، لڑاکو ہے، غصے میں آ جاتا، بات نہیں سنتا، وہ الگ بات ہے، لیکن آج آپ نے اسے بات کہی، گرچہ کہ آج اس نے نہ مانی الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری بار میں مان جائے، تیسری بار میں مان جائے، یا پھر بار بار کہنے کے بعد ہی اسے آپ کی بات سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی واقعی مانو میں وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں، چلو آج تو کر کے دیکھ لیں گے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، خیر و بھلائی کی تعلیم دینا، ایک دوسرے کو بھلائی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دو چیزیں بھی ایک معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہر کوئی یہی کہے کہ بس میرا مفاد میں دیکھوں گا، بس میں بھلائی پر قائم ہوں، بس کافی ہے، تو یہ وہی مثال ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی بیان فرمائی ہے کہ ایک پوری قوم، ایک معاشرہ کشتی میں سوار ہو جائے، ہر کوئی یہی دیکھے کہ بس میرا فائدہ ہے، میرے کو اچھی جگہ مل گئی، میں فرسٹ فلور پہ ہوں، میں سیکنڈ پہ ہوں، میری یہ جگہ میں بیٹھ گیا۔ اب وہاں پر ایک کیا کرتا ہے، اس کشتی میں سوراخ کرنے کی کوشش کرو۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ بھائی اس کو سوراخ کرنے سے روکے۔ اگر آپ یہ کہ میرے کو ضرورت کیا ہے، وہ بھی ڈوبتا، آپ کو بھی ڈبا دیتا۔ تو گناہوں کا مسئلہ ایسی ہے، آپ گرچہ کے گناہ نہیں کر رہے ہیں آپ، لیکن اگر سے دوسرا کوئی گناہ کر رہا ہے اور آپ نہیں روک رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ کا وبال آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گا۔
تو لہذا جہاں پر ہم خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اطراف کے ماحول میں اپنے پڑوسی ہو، اپنے رشتہ دار ہو، اپنے قرب و جوار میں جو لوگ ہو، خصوصاً ہمارا جو دوستانہ ہے، ان میں خیر کی تعلیمات کو عام کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کی گپے لگا لیتے، کئی باتیں کر لیتے، آدھا ایک گھنٹہ بات کر لیتے، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی ایک خیر کا مسئلہ بھی چھیڑ کے چھوڑے، ایک بھلی بات بھی ان کے سامنے رکھ دے۔ یہ کرتے نہیں ہیں ہم، لہذا اس چیز کو لانا یہ ہماری زندگی کا جز ہے، اور ہمیں خسارے سے نکلنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، چوتھی چیز ہے جو کہ بے حد اہم ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنا۔ یہاں پر یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ جو انسان جب مسلمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایمان اور عمل صالح کی طرف بلا بھی رہا ہے، تو اس کے بعد کا درجہ صبر کا ہے۔ یہ جو منزل ہے یوں ہی طے ہونے والی نہیں ہے، اس میں رکاوٹیں آئیں گی، لوگ روکیں گے آپ کو حق بات کہنے سے، آپ کو دبائیں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے، وقت آنے پر گالیاں بھی آپ کو دے دیں گے، پتھر بھی آپ پہ اٹھا لیں گے، آپ سے رشتے ناتے ختم کر دیں گے، بہت سارے مسائل آپ پر آ سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں آپ کو اپنے ایمان پر ڈٹ کر رہنا ہے، ثابت قدمی کا مکمل مظاہرہ کرنا ہے۔ یہاں پر آ کر بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ایمان بھی ٹھیک ہے، عمل صالح بھی ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، لیکن جب مسئلہ ذات پر آ جا رہا، برداشت کا مسئلہ آ جا رہا تو نہیں کر پا رہے، وہاں سے فریم میں نکل جا رہے ہیں۔ جتنا اچھا کام کیا ہے وہ صبر نہ کرنے کے سبب عجلت میں آ کر ایک دو باتیں ہم غلط کہہ دیتے ہیں، سارا کا سارا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے آپ کو کیا کہا گیا؟ امین اور صادق کہا گیا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو بیان کیا گیا کہ سچے ہیں آپ، صداقت ضروری ہے، سچائی پہ چلنا ہے، گرچہ کہ سارا معاشرہ جھوٹ پر قائم ہے، سارا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، سارا معاشرہ بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، یا پھر سارا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف جا رہا ہے، سارے معاملات بدلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ ساری دنیا جیسے چل رہی ہے میں بھی چلتا ہوں، سب ایسا کر رہے ہیں تو میرے کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر میں نہیں کرا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اگر میں یہ اس طرح کا کام نہیں کیا تو میرا نقصان ہو جاتا۔ یہ سب حالات تمہارے سامنے ایمان پر چلتے ہوئے آئیں گے، اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا یہ عجلت، یہ جلد بازی، یہ فیصلے لے لینا اور گمراہی کے راستے پر صبر نہ کر کے چلے جانا آپ کے ایمان کو تباہ کرے گا، آپ کے عمل صالح کو بھی تباہ کرے گا، خیر کی طرف بلانے کی یہ جو چیز ہے اس چیز کو بھی ختم کر کے رکھ دے گا، یہ جلد بازی، یہ صبر نہ کرنا۔ چار چیزیں بیان کی گئی ہے، چار چیزیں بڑی اہم ہیں، ہر ایک کا تعلق ایک دوسرے سے ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا ہے، عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو عمل صالح کی طرف بلانا بھی ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئے ان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ اگر یہ چار صفات ہمارے اندر جمع ہو گئے تب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب میں نفع میں ہوں، نقصان سے باہر ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انا کے ساتھ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہر انسان نقصان میں ہے، سوائے یہ چار صفات جس کے اندر پائے جائے۔ یہ صفات ہمارے اندر موجود ہے، یہ درد ہمارے اندر موجود ہے، یہ چیزیں اگر ہمارے دلوں میں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ واقعی معنوں میں ایک حقیقی مسلمان بن کر ایک معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم فائدہ مند مسلمان ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو رہی ہے تو پھر سمجھنا کہ کہیں ہم خسارے کی طرف نہ لوٹ جائیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نفع میں ہوں، اس خیال میں رہتے ہوئے اب خسارے کی طرف لاشعوری میں نہ چلے جائیں۔ تو محترم سامعین، اس لحاظ سے یہ صورت ہمارے لیے بڑی اہم ہے، ہر ایک کی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔
فردن فردن ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم واقعی معنوں میں خسارے سے بچنے کی راہ پر ہے یا پھر خسارے کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر اس خسارے سے باہر آنے کے لیے یہ صفات کس طرح ہمیں اپنے اندر لانا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان و عمل کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہوئے ان معاملات پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس دور پر فتن میں ہم تمام کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔